بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا عنوان بہت خوبصورت ہے۔ آج ہم سنیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 4 خصوصی شانیں جو صرف آپ کو ہی عطا کی گئیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہ عطا کی گئیں۔ پہلی شان جو ہے وہ یہ ہے، مخلوق میں سب سے افضل ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی ساری مخلوق سے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں اور رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ اسی لیے تو کہا ہے سب سے اعلیٰ وعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بہت ساری آیات قرآنی سے ثابت ہے، کئی ساری احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہاں ہم صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پاک سنیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا یہ رسول ہے، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جس سے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی گئی۔ اس آیت کریمہ سے جو درجوں میں بلندی عطا فرمائی گئی ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ آپ کو سب پر فضیلت عطا کی گئی۔ حدیث پاک بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں بروز قیامت تمام آدمیوں کا سردار ہوں، اور یہ بات فخریہ نہیں کہتا۔ پھر فرمایا، میرے ہاتھ میں لوائے حمد یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور یہ فخر کے لیے نہیں کہتا۔ فرمایا اس دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے نبی ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا، اور یہ بات میں فخریہ طور پر بیان نہیں کرتا۔ اور یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تمام رسولوں اگلے پچھلے سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ دوسری شان جو اللہ نے آپ کو عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ حجروں کے باہر سے پکارنے کی ممانت ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوں تو باہر سے آواز نہیں دے سکتے۔ حالانکہ عام آدمی تو کسی کے گھر جائے تو آوازیں دے لیتا ہے، لیکن شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی جدا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا کیا حکم ہوا؟ فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا کہ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ حکم دیا گیا کہ اگر کسی کو بارگاہ رسالت میں کچھ عرض کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا کہ وہ انتظار کرے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی کے ساتھ اپنے مکان عالی شان سے باہر تشریف لے آئے، پھر اپنی بات کہہ لو۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ شان مصطفیٰ ہے کہ آپ کو جو ہے آواز نہیں دے سکتے باہر سے، بلکہ انتظار کیا جائے کہ جب آپ خود تشریف لے آئیں۔ اور پھر دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں، ان کے آداب جو ہے وہ درباری لوگ بناتے ہیں، ان کے آداب سکھاتے ہیں، لیکن یہ کیسا دربار ہے جس کے آداب اللہ خود بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ آداب صرف انسانوں ہی کے لیے جاری نہیں فرمائے، بلکہ جن و انس فرشتے سب پر جاری ہیں۔ فرشتے بھی اجازت لے کر دولت خانہ میں حاضری دینے آتے ہیں، اور یہ آداب ان کے لیے بھی ہمیشہ سے ہیں۔ تیسری خصوصی شان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، جو پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور آج کی ویڈیو کی جو ہماری بات ہے کہ چوتھی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، وہ ہے آپ کی خدمت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا حاضر خدمت ہونا۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام صرف رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نہ دی۔
تو یہ 4 شانیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان ہوئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ کا ادب نصیب فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔